اب میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر عامر گزدر صاحب کو، جو ہمارے ساتھ جنہوں نے آن لائن جوائن کیا ہے، کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ حاضرین گرامی قدر، استاد مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استاد مکرم غامدی صاحب سے میرا جو تعلق ہوا اور شرف تلمذ مجھے حاصل ہوا، اب اس کو کم و بیش 33 سال ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سب کے سامنے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس پروجیکٹ میں جو میں شامل ہوا ہوں، اس کے پیچھے پس منظر میں میرے ہاں کیا چیزیں رہی ہیں اور کیا ذوق رہا ہے کہ جو میرے اس عظیم پروجیکٹ میں شامل ہونے کا باعث بھی بنا ہے۔ بنیادی طور پر استاد سے ملاقات سے جو پہلے کا زمانہ ہے طالب علمی کا، جس میں میں جامعہ علوم اسلامیہ میں زیر تعلیم تھا، درس نظامی کا طالب علم تھا، اور یک بیک کی ملاقات ہوئی۔ اس زمانے میں شریعت، فقہ اور اصول فقہ کے مباحث کے علاوہ بالخصوص حدیث و سنت کے علوم سے میری گہری دلچسپی رہی تھی۔ جامعہ میں درس نظامی کی تکمیل کی، اس کے بعد المورد لاہور اسی ادارے میں حاضر ہوا، اور علوم اسلامی اور عربی زبان میں جو ماسٹرز پروگرام تھا اس میں شریک ہوا اور اس کو بھی پایہ تکمیل کو پہنچایا۔ اس کے بعد المورد جو کراچی سینٹر تھا، اس میں بھی میں درس و تدریس کی خدمات سے وابستہ ہو گیا، اور کم و بیش یہ کوئی 9 سال کا عرصہ ہے جس میں وہاں تدریس اور تحقیق کے کام سے وابستگی میری رہی ہے۔ اور اس میں بھی تعلیم اور تدریس کے علاوہ جو بھی تحقیق و تصنیف کے کام ہیں، اس میں زیادہ تر حدیث و سنت کے مباحث پر کام کرنے، لکھنے اور تحقیق کے مواقع مجھے وہاں میسر آئے۔ اس کے بعد میں نے ملیشیا کی جامعہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا ہے، اس میں بھی داخلہ لیا اور ایک عرصہ وہاں گزارا۔ ایک اور ماسٹرز پروگرام وہاں کے قرآن اور سنہ کے ڈپارٹمنٹ میں نے شروع کیا، اور اس میں بھی جس طرح علوم القرآن کی چیزوں کو سیکھنے کا مجھے وہاں موقع ملا، اس کے ساتھ ساتھ علوم الحدیث اور علوم السنہ میں بھی باہر کے بہت سے اہل علم کے ہاں میں نے تعلیم پائی۔ اس ماسٹرز پروگرام میں جو تحقیقی ایک پروجیکٹ تھا میرا، جس کو ہم ڈسرٹیشن کہتے ہیں، اس ڈسرٹیشن میں بھی جو میں نے موضوع کا انتخاب کیا اور استاد گرامی کے ایما پر ان کے مشورے سے ہی کیا، اس کا تعلق بھی حدیث و سنت کے موضوع پر تھا۔ اور آپ میں سے بہت سے لوگوں کے علم میں ہوگا کہ وہ 9 مولود کی اذان اور اقامت کے مسئلے پر اور عمل سے متعلق ایک تحقیق تھی جو پیش نظر تھی اس مقالے میں، اس ڈسرٹیشن میں۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ حدیث و سنت اصل میں میرے ہاں زیر تحقیق رہی ہے، اور اس میں اس تحقیق میں اس عمل کی تاریخ اور احادیث کا جائزہ، فقہا کی آراء اور سنت کی تعین کے جو ہمارے ہاں اصول ہیں، ان اصولوں کی روشنی میں اس عمل کا جائزہ پیش کیا گیا تھا۔ تو یہ ایک پس منظر تھا جس میں میرے ہاں زیادہ تر اشتغال حدیث و سنت کا رہا۔ اس سارے عرصے میں استاد گرامی غامدی صاحب کی جو میزان ہے، وہ میزان چونکہ ان کے ہاں زیر تعلیف تھی، ہم 90s سے اس کو جو حصے اس کے آتے تھے، شائع ہوتے تھے، اس سے استفادہ کر رہے تھے۔ جب یہ موقع آیا تو اس موقع پر یہ استاذ کی جو تالیف ہے اور یہ کتاب میزان ہے، یہ بھی مکمل ہو چکی۔ اس کتاب میں ظاہر ہے انہوں نے اصول و مبادی کو، دین کے اصول و مبادی کو پیش کیا ہے آغاز ہی میں۔ اس میں سنت کی تعین اور تفہیم کے اصول بھی استاد مکرم نے پیش کیے ہیں، اور یہ گویا کہ ان کے ہاں یہ کام کم و بیش مکمل ہو چکا ہے۔ تو میزان کا کام مکمل ہو گیا، اور اسی طرح استاذ کے ہاں سنن کی تعین اور تفہیم کا کام بھی مکمل ہو گیا۔
جس میں اب کوئی زیادہ مباحث باقی نہیں رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو بڑا پروجیکٹ تھا البیان کا، وہ البیان کی تفسیر ان کے ہاں اب آخری مراحل میں نظر ثانی کے مرحلے پر تھی۔ یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جس زمانے میں میرا یہ پس منظر ہے کہ میں ملیشیا میں بھی حدیث و سنت کے مباحث سے شغف بھی رکھتا تھا، اور اسی پر شب و روز گزرتے تھے، اسی کو سیکھنے میں اور اسی پر لکھنے میں۔ تو اس مرحلے پر گویا کہ البیان بھی کم و بیش مکمل ہو چکی تھی، نظر ثانی کا مرحلہ تھا۔ اب استاد گرامی کے ہاں یہ چیز برسوں سے ہم سنتے آئے تھے کہ اگلا ان کا جو پروجیکٹ ہوگا وہ اصلاً حدیث کی جمع و تحقیق کا ہوگا۔ تو یہ وہ موقع تھا کہ جس میں یعنی اس میں ان کے پیش نظر یہ تھا کہ جو پروجیکٹ وہ آگے آئندہ کرنے جا رہے تھے اس میں وہ اپنی کتاب میزان میں جو اصول و مبادی انہوں نے پیش کیے، اور اس میں خاص طور پر حدیث کے اصول و مبادی سامنے رکھے لوگوں کے، قارئین کے، اس کی روح سے وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا حدیث کا مجموعہ مرتب کیا جائے جو اصل میں انہی اصولوں کی روشنی میں اور انہی اصولوں کا اطلاق کر کے سامنے لایا جائے، اور اس میں یہ بات ہو کہ سند کے اعتبار سے جو تحقیق ہے اس پر بھی اثر نو غور کیا جائے، اور اسی طرح متن کے لحاظ سے بھی اس کو دیکھا جائے کہ جو اصول وہاں تحقیق اسانید کے بیان کیے ان کو بھی بے لاگ طریقے سے امپلیمنٹ کیا جائے اس مجموعے میں، اس تحقیق میں، اس پروجیکٹ میں حدیث کے، اور اسی طرح درایت کے اعتبار سے جو مبادی استاد مکرم نے وہاں بیان کیے ہیں کہ حدیث کو اگر سمجھنا ہے، حدیث پر تدبر کرنا ہے اور حدیث کی شرح و وضاحت کرنی ہے، تو پھر تدبر کے کچھ اصول ہیں جو اصول فکر فراہی ہم کہیں گے، ان اصولوں کی رعایت بھی گویا کہ اس مجموعے میں ہونی چاہیے، یہی اس کا امتیاز ہے۔ چنانچہ 2015 کی بات ہے کہ استاد گرامی نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اب اس پروجیکٹ کو شروع کرنا چاہتے ہیں اور اس کے خواہاں ہیں کہ اس پر اب کام کا آغاز ہو۔ تو اس طالب علم کو بھی اس خدمت کے لیے استاد گرامی نے طلب کیا، اور میرے لیے بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں جو کچھ استاد سے سیکھنے کو ملا شاید اس سے پچھلے جتنے بھی کام تھے ان میں اس درجے میں استفادے کا موقع نہیں مل پایا جو ان 9-10 سالوں میں استاد سے ہم نے اس پروجیکٹ کے دوران کام کرتے ہوئے سیکھا ہے۔ تو سب سے پہلے جب یہ آغاز ہوا ہے تو اس کے جو اصول و ضوابط ہیں کہ یہ کام کیسے ہوگا، اس کی حدود کیا ہیں، اس کے ضابطے کیا ہیں، اس میں تحقیق کیسے ہوگی، اس میں تالیف کے اصول کیا ہوں گے، یہ آغاز میں ہم نے مرتب کیے، اس پر کام کیا، اور ہم میں سے اکثر لوگ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ استاد محترم نے حدیث کے پورے مجموعے میں جو کچھ مشمولات ہیں ان مشمولات کو، ان کانٹینٹ کو موضوعات کے لحاظ سے بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک سیرت النبی کا حصہ ہے، اور ایک علم النبی کا باب ہے، اور تیسرا فقہ النبی کا باب ہے۔ سیرت النبی تو ظاہر ہے کہ اپنے نام ہی سے واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانے پر مشتمل جو مجموعہ ہے، جو کانٹینٹ ہے پورے ذخیرے حدیث میں، یہ اس سے متعلق ہے، یہ باب اسی پر بحث کرتا ہے۔ باقی جو 2 ابواب ہیں علم النبی اور فقہ النبی، اس میں علم النبی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو دین کے اصل مشمولات ہم سمجھتے ہیں الکتاب اور الحکمہ کی صورت میں، تو علم النبی اصل میں زیادہ تر جو اس کے مباحث ہیں وہ الحکمہ کے مباحث ہیں، اور کچھ مباحث ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اخبار النبی کے ہیں ماضی یا مستقبل کی، وہ اس سے باہر گئے، ورنہ اصلاً اس میں الحکمہ زیر بحث آتی ہے۔ تو ان روایتوں کے لیے استاد گرامی نے یہ عنوان مقرر کیا کہ اصل میں گویا کہ یہ علم النبی ہے، اور فقہ النبی کا جو باب ہے، تیسرا باب، یہ اصل میں اس مقصد سے مرتب کیا گیا ہے کہ اس میں وہ تمام اخبار احاد، وہ تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کی روایات اور احادیث زیر بحث آئیں گی کہ جو شریعت سے، حلال و حرام سے متعلق ہیں، عملی احکام سے متعلق جتنی روایتیں ہیں اصل میں وہ زیر بحث آنی ہے۔ تو ان کے لیے جس باب کا عنوان رکھا گیا ہے، اس باب کا، وہ فقہ النبی کا رکھا گیا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ہیں جو ان چیزوں کو بھی ان کے حوالے سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ علم النبی یا فقہ النبی یا سیرت النبی یہ کیوں عنوان رکھا گیا ہے، تو اس کو بھی ہمیں
समझ लेना चाहिए कि असलन ये 3 ही अबवाब बनते हैं, या तो हुजूर की सीरत व सवाने और उनकी ज़िंदगी के वाक़यात हैं, उनके अहवाल हैं, उनके शख्सी औसाफ हैं, वो सीरतुन नबी में आएँगे। और या फिर दीन असल में अश-शरिया है या अल-हिक्मा है। तो अश-शरिया और अल-हिक्मा से मुतालिक जितने भी अबवाब बनेंगे तो वो 2 ही बनेंगे, या फ़िक़्हुन नबी है जिसमें शरीयत की रिवायतें आएँगी, और या फिर इल्मुन नबी है जिसमें अल-हिक्मा की रिवायात और अल-हिक्मा के मबाहिस और उससे मुतालिक रिवायतें ज़ेर बहस आएँगी। तो इस काम का आगाज़ जब हुआ तो इल्मुन नबी से उस्ताद ग्रामी ने इस काम का आगाज़ किया और उस पर काम बहुत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ा, और कुछ फेलोज़ ने एक अरसे बाद सीरतुन नबी पर भी इसमें काम शुरू किया, यानी पहला जो बाब है, तो बाज़ फेलोज़ उस पर भी फिर काम करते रहे और उसमें भी बहुत कुछ चीज़ें अब प्रोड्यूस हो चुकी हैं। और इस सारे अरसे में मैंने अर्ज़ किया कि उस्ताद ग्रामी से हमें जिस दर्जे में सीखने का मौका मिला है, शायद हम इसका तसव्वुर माज़ी में भी नहीं कर सकते थे। इस प्रोजेक्ट के हवाले से जो बुनियादी सवाल लोग अक्सर करते हैं और बहुत से लोगों के ज़हनों में अभी भी है, वो ये कि क्या ज़रूरत है इस प्रोजेक्ट की और क्या इम्तियाज़ात हैं, इस प्रोजेक्ट को क्यों कंडक्ट किया गया है? वो इसलिए ये सवाल करते हैं कि दुनिया में और भी हदीस के पर बहुत से काम हुए हैं, हदीस पर तहकीक के काम भी हुए हैं, बहुत सी हदीस की किताबों को सामने रखकर नए मजमूए भी लोगों ने और उलमा ने तैयार किए हैं। तो अब ये सवाल लोगों के सामने अक्सर आता है कि इस प्रोजेक्ट की जो उस्ताद ग्रामी गामदी साहब का ने आगाज़ किया है जिसका, और उनके फेलोज़ इस पर काम कर रहे हैं, इसमें ख़ास बात क्या है? इसकी ज़रूरत क्यों है? और इसमें ऐसी क्या ख़साइस है जो पहले जो काम हुए हैं, वो असल में होने के बावजूद भी इसकी ज़रूरत बाकी थी? तो इस पर मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो पहले काम हुए हैं, यानी इस सवाल के जवाब में मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा कि पहले जितने भी काम हुए हैं, हमारे सामने है वो चीज़ें। कुछ लोगों ने तो सनद के लिहाज से सारे मजमूओं या जो कुछ अवेलेबल थे उनके सामने, उस पर काम करके छान-पटक करके सही, ज़ईफ़, हसन, मौज़ू इन चीज़ों को अलग कर दिया है, जैसे कि अल्लामा नासिरुद्दीन अल्बानी का काम है ज़िंदगी भर। इसी तरह कुछ और उलमा हैं जिन्होंने मजमूए तैयार किए, 3 किताबों को सामने रखकर, 6 किताबों को सामने रखकर, 9 या 10 किताबों को सामने रखकर या कुछ इससे ज़्यादा किताबों को सामने रखकर उन्होंने ये चाहा कि मौज़ूआत के लिहाज से एक मजमूए में 10 जिल्दों में, 12 जिल्दों में या 20 अज्जा में वो अपनी तहकीक सारे मजमूओं से इकट्ठी करके पेश करें एक ही जगह पर। तो जिन लोगों ने ये काम किया वो भी हमारे सामने हैं। तो उनके यहाँ बहुत गैर मामूली काम है और बिलाशुबा हम उससे बहुत इस्तिफ़ादा करते हैं, लेकिन उनके यहाँ हुदूद की एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन ये है कि उनके यहाँ जो भी काम हुआ है या तो मुतय्यन हदीस की किताबों को सामने रख कर काम हुआ है। जबकि इस प्रोजेक्ट की ख़ासियत ये है कि इस प्रोजेक्ट में 6 किताबें या 3 किताबें या हदीस की मशहूर 9 या 10 किताबें ज़ेर बहस नहीं हैं, बल्कि तमाम के तमाम मराजे असलिया जो हदीस की रिवायत के हो सकते हैं, उन सब के सब मराजे को हमने पेश नज़र रखा है। तो इसका स्कोप बहुत बड़ा है, यानी तमाम मसादिर असलिया हदीस के, चाहे वो हदीस और आसार की किताबों के हों, चाहे वो तफसीर में हो, चाहे फ़िक़्ह में हो, चाहे उसूल फ़िक़्ह में हो, चाहे वो अकीदे की किताबें हों। लेकिन अगर वो रिवायत के लिहाज से, अख़बार अहाद के लिहाज से मसादिर असलिया है और उनके मुसन्निफ़ीन अपनी सनद से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, कौल, इरशाद फरमाते हैं, फ़ेल रिवायत करते हैं, तो वो मस्दर असली है। तो हमने एक तो स्कोप को बहुत बड़ा रखा है, तमाम मसादिर असलिया हमारे पेश नज़र हैं। हमारे हमारे सामने चंद किताबें या मशहूर किताबें नहीं। एक तो स्कोप का फ़र्क है। दूसरा, पहले जिन लोगों ने काम किया है, उनके यहाँ कुछ न कुछ हमें तसाहुल भी दिखाई दिया है। तसाहुल की वजह या तो किल्लत तहकीक, किल्लत तदब्बुर हमने देखा, या बाज़ औक़ात जिन लोगों ने ऐसे मजमूए मुरत्तब किए, कुछ न कुछ फ़िक़ही मसलक का एक तमस्सुक भी है जिसकी वजह से हमें महसूस हुआ कि उनके यहाँ कुछ न कुछ तसाहुल पाया जाता है। हदीस के रद्द-ओ-क़बूल में और इसी तरह हदीस की असानीद की तहकीक में हमारे इस प्रोजेक्ट की ख़ास बात ये है कि हमने बग़ैर किसी ताज्जुब के, बग़ैर किसी फ़िक्र और फ़िक़ही मज़हब या फ़िक्र फ़राई के ताज्जुब को सामने रखते हुए बेलाग तरीके से
جو معیارات ہم نے حدیث کی کو پرکھنے کے معنی ہیں جو محدثین نے مرتب کی ہے، ان تمام معیارات کو جیسے کہ استاد مکرم نے میزان میں لکھا ہے کہ بے لاگ طریقے سے ان کی امپلیمنٹیشن کی جائے اور بے لاگ طریقے سے ان اصولوں کا اطلاق کر کے حدیث کو قبول کیا جائے، اس کو مستند قرار دیا جائے یا اس کو علمی لحاظ سے رد کیا جائے۔ تو یہ پہلو بھی اس میں امتیازی ہے جو کہ دوسروں کے ہاں ہمیں جو کچھ کام ہوا ہے اس میں نہیں ملا۔ اس کے علاوہ جو تیسرا اور اہم ترین ایک پہلو ہے جو اس پروجیکٹ کا خاص وصف ہم کہیں گے، وہ یہ کہ پہلے جتنے مجموعے ہیں اس میں روایتوں کو اکٹھا کرنے کا کام بھی کیا ہے، کچھ نہ کچھ لوگوں نے شرح و وضاحت بھی کسی درجے میں کی ہے، لیکن اس میں امتیازی بات یہ ہے کہ جو فکر فراہی کے اصول ہیں حدیث کو پرکھنے کے ساتھ ساتھ حدیث کو درایتاً دیکھنے کے، ان اصولوں کی روشنی میں بھی حدیثوں کو دیکھا جائے، مطالعہ کیا جائے، ان کا تدبر کیا جائے۔ اور یہ خاص بات کیا ہے کہ ہم نے عربیت کے ذوق کو بھی بالکل سامنے رکھا ہے حدیث کے تدبر میں، یعنی پہلے تو حدیث کے رد و قبول کے جو اصول ہیں ان کو بے لاگ طریقے سے امپلیمنٹ کیا، اس کے بعد جو مقبول روایتیں ہمارے سامنے آتی ہیں موضوعات کے لحاظ سے ہم ان کو سامنے رکھ کر پھر کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں گے جو اصول ہم نے مرتب کیے، جو استاد گرامی نے بیان کیے اور جن اصولوں کو ہم فکر فراہی کے مطابق بالکل درست سمجھتے ہیں، تو ہم نے عربیت کے ذوق کو بھی سامنے رکھا۔ اور اس مجموعے میں اس پروجیکٹ میں جس طرح حدیث پیش کی جائے گی قرآن مجید کی روشنی میں سمجھنے کی بھی کوشش اور ہر موضوع پر احادیث کو جمع کر کے سمجھنے کی کوشش، موقع و محل جاننے کی کوشش کی اور اس کے مطابق اور اس اصول کی رعایت کرتے ہوئے احادیث کو سمجھنے کی ہم نے صحیح کی ہے۔ اور اسی طرح اس اصول کو بھی سامنے رکھا کہ عقل و نقل میں کسی قسم کی کوئی منافات نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو اصول ہے حدیث پر تدبر کے، یہ امتیازات ہیں۔ ان امتیازات کو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے سامنے جو یہ سوال آتا ہے کہ اس حدیث پروجیکٹ میں جو استاد غامدی صاحب نے شروع کیا ہے یا وہ جو کام کر رہے ہیں، پہلے بہت سے علماء نے یہ کام کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس کی ضرورت یہ ہے کہ ہم نے درایت کے لحاظ سے بھی اور اپنے ان اصولوں کی رعایت سے بھی اس مجموعے کو مرتب کرنا ایک علمی ضرورت تھی، اور فکر فراہی کے اصولوں کے مطابق آج تک کسی بھی فراہی عالم نے اس درجے میں اس طرح کا کوئی کام پہلے نہیں کیا۔ اس کام کی اصل میں یہ وہ خاصیت ہے جو اس موقع کی مناسبت سے، جیسے میں نے اپنا پس منظر بھی واضح کیا کہ میں اس پروگرام میں کیوں شامل ہوا، اس پروجیکٹ میں کیوں شامل ہوا، کیونکہ میرے اپنا ذوق اس طرف تھا اور استاد گرامی کی خواہش اور ان کا مطالبہ بھی ہوا، تو میں نے فوری حاضری دی اور اس میں اپنی صحیح و جہد اور اپنی خدمات کو اسی وقت پیش کیا۔ الحمدللہ یہ جاری و ساری ہے، آپ کی دعاؤں سے آئندہ بھی انشاءاللہ جاری و ساری ہوگا۔ یہ جو پرمسرت موقع ہے اس میں سمجھتا ہوں سب سے بڑھ کر استاد مکرم مستحق ہیں مبارکباد کے، برادرم حسن الیاس صاحب مستحق ہیں، برادر جواد صاحب مستحق ہیں کہ اس موقع پر ان کو مبارکباد پیش کی جائے، اور پوری ٹیم جو کہ اس کی اشاعت میں سرگرداں رہی ہوگی اور اسی طرح جن لوگوں نے وسائل فراہم کیے وہ سب مبارکباد کے اور دعاؤں کے مستحق ہیں۔ اور استاد مکرم کے لیے بھی ہم ہمیشہ کی طرح آج بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کا سایہ ہم پر تاج سلامت رکھے، ہمیشہ ان سے اسی طرح ہم سب کو استفادے کی توفیق دیے رکھے، علم کی راہ میں ہماری ان ادنا مسائل کو اللہ رب العزت قبول کرے، اور اس پروجیکٹ کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو، جو بھی فیلوز اس میں شامل ہیں، ہم سب کو مہلت بھی دے اور اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا کرے، اور اس ادنا سعی و جہد کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت تک رکھتے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔